بزرگان ملت، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، آج جمعہ مبارک 16 فروری 2024 5 شعبان کیلنڈر کے حساب سے 5 شعبان ہے 1445۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں جمع ہونے، اللہ کی وعظ و نصیحت کی باتوں کو سننے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سنیں گے اور جو کچھ ہم علم ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں فلاح اور بہبودی، کامیابی، کامرانی اور نجات، ہر قسم کی بھلائی اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے دنیا میں کامیاب، ہر طرح کی چیزوں سے وہ فلاح اور بہبود پاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی طرف سے جنت کا حصول، جہنم سے نجات، عذاب قبر سے نجات اللہ نے تقوی میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد دوسری چیز، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ، زمین پر سب سے بہترین انسان اور ہادی برحق، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کے امام، تمام کائنات کے سردار، شفیع المذنبین، گناہوں کو بخشش کروانے والے اور اپنے امت کے خطا کاروں کو جنت میں لے جانے والے اور حوض کوثر پر اپنی امت کو سیراب کرنے والے، ایسے نبی کی اتباع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین ہدایت تمہیں نصیب فرمائے گا۔ نبی کی اطاعت میں ہدایت ہے۔ نبی کی اتباع چھوڑ کر اپنے غلط راستوں پر کوئی چلے گا جو نبی کا راستہ نہیں تو ہدایت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور اپنی زندگی میں ہر طرح سے نبی کی سنتوں کی جستجو اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ، اسلام کا طور طریقہ، شریعت ہمارے لیے مقرر فرمائی، اور اس شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر شریعت کے مطابق عبادت نہ کی جائے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ نے شریعت کو مقرر کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو اللہ نے شریعت دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنا اور شریعت کے مطابق عبادت کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور فرض ہے۔ مگر ہم نے اللہ کے دین کو برائے نام صرف زندگی میں ٹچ رکھا ہے، اور اس کو جیسے سیکھنا، جیسے سمجھنا، جیسے عمل کرنا چاہیے، ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، اس لیے بہت سارے غلط راہوں پر لوگ دین سمجھ کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو جو اللہ نے تمہارے لیے شریعت نازل فرمائی اس کی اتباع کرو، اور اللہ کی وحی کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں پاتے۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین کو اسلام کا ہونا پسند کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی سے اعلان کروا دیا کہ دین دنیا میں جتنا رسول اللہ نے
بتایا، جتنا رسول اللہ نے عمل کیا، جتنا رسول اللہ کے زمانے میں دین تھا وہی ہمارا دین ہے۔ رسول اللہ کے بعد میں کوئی بھی اگر اچھے سے اچھا کام کر کے سمجھتا ہے وہ دین ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں اور قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اور اس راستے کے علاوہ بہت سارے دائیں بائیں راستے ہیں، ان راستوں پر مت جانا ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے اپناؤ، خوشی کے ساتھ رسول کی سنتوں پہ عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، مگر جو رسول اللہ کی دین میں نہ ہو اور رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، رسول اللہ کے فرمان میں نہ ہو، وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمیں اس ماہ مبارک شعبان کا مہینہ، آج 5 تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے پورے سال کے مہینوں میں جتنا اہتمام کے ساتھ شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں رکھا ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے رکھا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جہالت میں ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں بندوں کے نام اعمال، ان کی پوری رپورٹ سالانہ پیش کی جاتی ہے، پوری رپورٹ سالانہ اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں حالت روزے میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے اس لیے روزے رکھا کرتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ فلاں دن روزے رکھنا ہے تو فلاں دن نام اعمال پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ شعبان کے مہینے میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، کس دن کون سا وقت ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ہفتے واری رپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں حالت روزے میں رہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت، اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کس طرح سے عبادتوں میں لگایا کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے عبادتوں سے، اور کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کی ہم کتنی اتباع کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ورنہ مومن اگر ہے جنت کا خواہاں ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت ملے گی کیسے جبکہ ہمارے اعمال نبی جیسے نہیں، ہمارے اعمال صحابہ جیسے نہیں، ہمارے زندگیاں ان اسلاف کے طریقوں پر نہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے جمعہ کو حاضر ہو گیا، 1-2 نماز پڑھ لیا اپنی مرضی کے ساتھ میں، دین اپنی مرضی سے چلاتا ہے، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اعمال کی اصلاح، اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کو میں نے سنائی، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، شعبان کے مہینے سے زیادہ آپ روزے رکھا نہیں کرتے تھے کسی اور مہینے میں، صرف شعبان میں زیادہ رکھتے، اتنا زیادہ کہ گویا شعبان رمضان سے مل جاتا تھا،
اتنا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کانا یقول خذوا من العمل ما تطیقون، اور آپ فرماتے تھے اے میری امت کے لوگوں اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تمہاری طاقت ہے۔ زبردستی شوق میں، جذبے میں، جوش میں زیادہ کچھ دن کیا پھر کرنا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ تھی جس میں مداومت کیا جائے، جس کو ہمیشہ کیا جائے۔ خیر العمل ما قل، اور بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا سا ہو مگر اس کو ریگولر کیا جائے۔ تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا، صرف جمعہ کی نماز کافی نہیں بلکہ ہر نماز کا اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ہم پڑھا کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای الصوم بعد رمضان، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صوم شعبان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے۔ اور یہ پوچھا ای الصدقۃ افضل، کا سب سے بہترین صدقہ کب کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات اور بھلائیاں اور نیکیاں رمضان میں کرنا ہے۔ تو گویا میرے بھائیوں ہم رمضان کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، ابھی کچھ دنوں 2 ہفتے کے بعد میں رمضان آ ہی جائے گا۔ تو ابھی سے ہم پروگرام کریں، پلان کریں، اور پلاننگ کے تحت، پروگرام کے تحت اپنے رمضان کو بنائیں۔ جیسے گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو ہم پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں عبادتیں کیسی کرنی اور عبادت کیسے ہونا چاہیے ابھی سے پروگرام آدمی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے رمضان سے پہلے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے، اور رمضان میں اچانک آدمی بھوکا رہنے اور مشقت اٹھانے، تکلیف اٹھانے سے آدمی پریشان نہ ہو، پہلے سے عادت بن جائے، اس لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ روزے رکھنا چاہیے، کم از کم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ضروری ہے، جتنا ہو سکتا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایک خصوصیت، خاص بات عورتوں کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے رمضان میں ماہواری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، قضا نہیں کر پاتی تھی۔ جب رمضان قریب آتا ہے شعبان میں تو چھوٹے ہوئے پچھلے روزوں کی قضا آپ اس شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی۔ تو خواتین کے لیے چاہیے کہ جو روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں شعبان میں مکمل کر لیں رمضان سے پہلے۔ اور رمضان میں روزے ہر ایک کو فرض ہے۔ شعبان کے مہینے میں خواتین کے لیے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ رضا اپنی قضا کر لیں۔ اور اسی طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا انتصف شہر شعبان، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے فلا تصوموا، تو روزے نہ رکھو۔ یعنی کوئی آدمی 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک روزے رکھا تو 15 کے بعد روزے چھوڑ دے، پھر اپنے آپ کو پریپیئر کرے اور اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے اپنے اندر قوت، طاقت اور ہمت اور روزے کا عزم پیدا کرے۔ تو رمضان کے آدھے مہینے کے بعد روزے رکھنا منع ہے، الا ہے کہ کوئی آدمی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہے تو وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدمن قبل رمضان، رمضان سے پہلے کوئی آدمی 1 دن 2 دن کا روزہ نہ رکھے، جیسا کہ بعض لوگوں کے اندر چاند سلامی کا روزہ رمضان سے 1 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، یہ اسلام میں منع ہے۔ ایسا چاند سلامی کا یا رمضان کا آنے سے پہلے 1 دن 2 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے، نہ رکھیں۔
روزہ رکھنا ہے تو 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے بیچ میں جب چاہے جتنے چاہے دن روزہ رکھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان تھا ماہ شعبان میں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ لوگ سنت کیا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا رمضان کے آنے سے پہلے اس مبارک مہینے میں نبی کی سنت یہ تھی، تو نبی کی سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے نام اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم حالت روزے میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس مبارک مہینے میں بدعت کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں۔ جیسا کہ پتہ ہے کچھ لوگ 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھتے ہیں شعبان میں، یا کہ 15 شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے مناتے ہیں اور راتوں میں جاگتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں مٹھائی حلوائی کے ساتھ میں، اور پھر راتوں میں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، اس 15 کی شعبان کی رات کو مردے جو گھر کے خاندان کے مرے ہیں وہ سب حاضر ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے باتیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ کیا اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر ہے؟ قرآن و سنت کو جب ہم ٹٹولتے ہیں، نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں بھی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت رسول اللہ میں۔ کچھ لوگوں نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سورہ دخان کی آیتیں ہیں جس کو اللہ نے کہا کہ مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور اس رات میں اللہ رب العالمین ہر طرح کے فیصلے فرماتا ہے، رزق کا فیصلہ، زندگیوں کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، بیماریوں اور شفا کا فیصلہ، دنیا میں جو کچھ جس کے ساتھ میں جو پیش آنے والا ہے اس کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا اٹل پکا فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں شعبان کی 15 کو یہ ہوتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے بتا دیا قرآن نازل ہوا کب؟ رمضان میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس لیے کوئی کہتا ہے کہ شعبان کی 15 کو ایسا ہوگا تو صحیح نصوص کے ذریعے جو ثابت ہے ٹیکسٹ اسلام کے، اس کے خلاف ہے اور غلط ہے، بد عقیدگی ہے، جہالت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں دلیل لیتے ہیں اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو شب برات شروع ہوئی ملک شام میں کچھ لوگوں نے عبادت گزار جو زاہد قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو شروع کیا، جن میں سے خالد بن معدان ایک نام آتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کے جو اس زمانے میں لوگ علماء موجود تھے ان سے یہ چیز ثابت ہے۔ مگر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایسے بزرگوں سے ایسے غلط کام کرنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ملک شام کے کچھ لوگوں نے شعبان کی 15ویں شب کو یہ جاگنا، راتوں میں نماز پڑھنا ابتدا کی ہے، اور اس سلسلے میں جتنی احادیث ہیں شعبان کی فضیلت میں ساری کی ساری ٹوٹل ضعیف ہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری مکذوب، جھوٹی ہیں، موضوع، من گھڑت ہیں۔ حقیقت میں کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور 15 شعبان کو صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی عمل ثابت نہیں، یہ سب شروع کیا لوگوں نے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، یہ بعد کے لوگوں کی ابتدا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں 15 شعبان کا منانا، جس میں من گھڑت حدیثوں میں یہ ہے، ایک نماز ہے صلاۃ الالفیہ، 1000 نمازوں 1000 رکعت کی نماز، اور اسی طرح سے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی تم 100 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے 10 رکعت پڑھنا،
جو 10 رکعت سورہ فاتحہ کے بعد میں انا انزلنا اتنی مرتبہ، قل واللہ احد اتنے مرتبہ پڑھیں گے تو جنت کا دروازہ، جنت اس کو دکھائی جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا اس طرح کے بہت سارے احادیث ہیں، سارے کے سارے علماء کرام، محققین، محدثین سب نے بتایا کہ یہ سب من گھڑت جھوٹی حدیثیں ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو اس لیے 15 شعبان کو جاگنا، 15 شعبان کو مسجدوں میں جانا اور 15 شعبان کو قبرستانوں میں جانا، یہ سارا کا سارا ٹوٹل بدعت ہے، اور اس کو کرنا اسلام میں نبی سے نہیں، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، طب تابعین سے نہیں، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور یہ ایک سمجھتے ہیں کہ بھئی جمع ہونا، نماز پڑھنا کیا غلط ہے، تو اس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے شریعت کو گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور عبادتوں کے سلسلے میں ایک قاعدہ آپ جان لیجئے، عبادت چھوٹی ہو، عبادت بڑی ہو، تمام عبادتوں کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے حکم نازل ہوتا ہے، بغیر حکم الہی کے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ جب حکم آسمان سے نہیں آیا، اور حکم آتا ہے تو رسول اللہ پر آتا ہے، رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا تو صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ کہنا کہ وہ قبرستان کو گئے تھے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو مشرک ہے یا جس کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مگر یہ حدیث عبداللہ ابن لہیعہ اس کا راوی ہے جو مدلس ہے، تو حدیث مدلس ہونے کی وجہ سے اور تمام محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ عز و جل ہر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور نازل ہونے کے بعد میں حین یبقى ثلث اللیل، جب 1/3 رات باقی رہتی ہے، اور فرماتا ہے من یدعونی استجب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، ومن یسألنی فأعطی لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا اپنے دامن کو پھیلا کر جھولی بھگا مانگتا ہے تو اس کی جھولی کو بھر دوں، جو چاہتا ہے وہ اس کو عطا کروں، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھے مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، گناہوں سے معاف کر دوں۔ ہر دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، سال میں ایک بار اس طرح سے لوگوں کا تیار ہو کے آنا، نئے کپڑے پہننا، عید شب برات کہنا، اور خوشبو لگا کر مٹھائی جلیبی لے کر مسجدوں کو آنا، یہ سب کا سب نبی سے، صحابہ سے، قرآن سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے سنائی ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ کو بتا دوں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے نبی نے فرمایا دین میں کسی نے کوئی نیا کام ایجاد کیا تو وہ باطل ہے، مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی عمل کیا اس عمل کا ثبوت ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ عمل اس کا مردود ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور میرے جان نشین میرے جو خلیفہ ہیں ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، اور
ہر جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ نے اعلان کیا سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے، اور سب سے بدترین سب سے بری بات دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور جو بھی نئی چیز دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ دین سمجھ کر کسی چیز کو عمل کرنا جو کہ دین میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، رسول اللہ کی زندگی میں نہ ہو، لوگوں نے بعد میں اس کو دین بنا لیا ہو، تو وہ دین بدعت کہلاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے اپنے دین کو خالص بنائے، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر ارکان اسلام، ہمارے اوپر فرض، ارکان ایمان ہمارے لیے ضروری، ان کا اہتمام کرے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال ہوگا جب انسان دنیا سے جائے گا، من رب کا، رب کون ہے، رب کے قانون پر عمل کیا کہ نہیں کیا، وما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، اسلام کے قانون پر عمل کرو، رب کی توحید کو اپناؤ، اور ومن نبیک کا، تیرے نبی کون ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے دنیا میں بہترین انسان، رحمت للعالمین، اور تمام نبیوں کے امام اور آخرت کے بھی امام، جو سب کے لیے شفاعت کریں گے، سب کی گناہوں کی بخشش کروائیں گے، اور سب کو حوض کوثر پر سیراب کریں گے، ایسے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا تو نبی کے ساتھ تو نہیں چلنے والا۔ تو وہ انسان بدعتی جو بدعت کر کے دین سمجھتا ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف عمل کر کے اللہ کے پاس ثواب نہیں بلکہ گنہگار ہوگا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، نمازیں وہی پڑھنی ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ رجب کی، شعبان کی جتنی بھی عبادتیں لوگوں نے بنائیں سب کی سب من گھڑت ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، لوگوں جمعہ کی رات کو عبادت کرنے کے لیے خاص نہ کرو، ولا تخصوا یومہا بصیام، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ بناؤ دنوں کے درمیان، یعنی جمعہ کی رات میں نماز پڑھتا ہے باقی دنوں میں نماز نہیں پڑھتا رات کے اندر، اور جمعہ کو روزہ رکھتا ہے باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تخصیص نہ کریں، خاص نہ کریں، اسپیشل نہ بنائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام دنوں کو ایک جیسا بنایا عبادتوں کے لیے، اور جو عبادتیں اللہ نے حکم دیا کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، عبادتیں کر کے دکھایا، اپنے زبان مبارک سے فرمایا، ہمارا دین وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت نصیب فرمائے، اور نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی سے سچی محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کریں، نبی کی سنتوں کی جستجو کریں، اور نبی کی سنتوں کے مطابق اپنے گھروں کی زندگیوں کو بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔